آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حکومت نے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے اور یہ ٹاسک فورس ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی شناخت کے لیے بنائی گئی ہے. ایک جوائنٹ ٹاسک فورس ہے جس کی سربراہی چیئرمین پی ٹی اے کریں گے اور یہ پتہ لگائے گی کہ سیکورٹی فورسز کے خلاف گمراہ کن جو پروپیگنڈا ہے یہ کون کر رہا ہے. اور 10 دن کا وقت دیا گیا ہے اس ٹاسک فورس کو. یہ 10 دن میں اپنی جو سفارشات ہیں وہ حکومت کو پیش کرے گی. دوسری طرف عمران خان صاحب پر احتجاج کے پیش نظر جو ابھی حال ہی میں احتجاج ہوا ہے 7 نئے مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. مقدمات تو درج پہلے ہو گئے تھے, اب ان کی مزید مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. یعنی جو نئے مقدمات میں گرفتاری پڑے گی تو ظاہر ہے ان کی رہائی کا عمل مشکل ہوتا چلا جائے گا. بیرسٹر گوہر صاحب کی اور پی ٹی اے قیادت کی آج اگرچہ ملاقات ہو گئی ہے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی اے عمران خان سے, اور اس میں بیرسٹر گوہر کے بقول ان کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا کچھ ہوا ہے 25 اور 26 اور 27 تاریخ کو, اور اس کے بعد سے اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بلا کر اس میں اس معاملے کو اٹھانے کی پارٹی کو انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں. دوسری طرف عطا تارڑ صاحب اور حکومت یہ موقف کر رہی ہے کہ مراد سعید جو پہلے ہی ریاستی اداروں کو مطلوب ہیں وہ اس احتجاج میں جتھے کی قیادت کر رہے تھے اور اس وقت سی ایم ہاؤس میں روپوش ہیں. گورنر راج اور پی ٹی اے کے ویسے ہی پر پابندی کی ویسے ہی باتیں چل رہی ہیں, تو حالات تحریک انصاف کے لیے کیا مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں آئندہ دنوں کے لیے, اس پر ہم بات کریں گے. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ شوکت صاحب, خوش آمدید. شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم این اے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اور سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمیں جوائن کریں گے, آپ پی ایم ایل این کے رہنما ہیں. میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے یہ ٹاسک فورس کا قیام, عمران خان پر نئے مقدمات اور گورنر راج کی باتیں, تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں, شوکت یوسفزئی صاحب مزید مشکل پیدا ہو رہی ہے تحریک انصاف کے لیے آئندہ دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان میں اب سیاست جو ہے نا وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اظہار رائے, آزادی, سب کچھ ختم ہو رہے ہیں, سلب ہو رہے ہیں, انسانی حقوق کی وائلیشن ہونے لگی. اب یہ کہ ریاست کی طاقت ہے اور دوسری طرف پولیٹیکل پارٹی ہے. اب وہ جو فیصلہ ہوا ہے شہباز پارٹی کا, اس کا حکومت کا, وہ یہ کہ جی تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے. اور لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے. کبھی ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, کبھی دوسرا بیانیہ بنا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ بکلاٹ جو ہے ان کو کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ کیسے نکل آئے, اتنی رکاوٹوں کے باوجود کیسے اسلام آباد ڈی چوک پہنچے. تو یہ اپنی وہ جو ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے اب یہ مختلف ہتھکنڈے استعمال کرنے لگے ہیں. غریب ورکروں کو, بے بس ورکروں کو جس انداز سے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, جس انداز سے پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف سیاست کو نقصان ہوگا. اس وقت یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک تو امن و امان اور دوسرا جو حالات بہتر بنانا. تو کیا حکومت سمجھتی ہے کہ وہ زور زبردستی کر کے, طاقت کا استعمال کر کے حالات کو بہتر کرے گی؟ ہماری تاریخ میں تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. جو کچھ کیونکہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, نہ کوئی زخمی ہے نہ کوئی کیا ہے, اور ایسے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے بالکل. یہ جو بات ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ہنس بھی رہی ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا ہے. صحیح. اور اب جو ایک نیا پہلا کہا جی گورنر راج لگائیں گے, پھر اس کے بعد کہا جی پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے, یہ سارے چورن ناکام ہو گئے. اب مراد سعید کا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جی سی ایم ہاؤس میں ہے. چلے مراد سعید پر تو میں آتا ہوں سر, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں, ویسے تو خیر میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بیانات آج دیکھ رہا تھا اخبارات میں بھی کہ جی پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے گی, لیکن کیا بلاول صاحب نے بلایا بھی ہے گورنر خیبر پختونخوا کو امن و امان کی صورتحال اور دیگر چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ کیا چیزیں پیش نظر ہیں پیپلز پارٹی کے اس وقت؟ گورنر راج کا آپشن زیر غور ہے, کیا پی ٹی اے پر پابندی کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو کریک ڈاؤن پی ٹی اے کا چل رہا ہے ان کے بقول شوکت صاحب کے, کیا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے اور اس طرح حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. دیکھیے جی, ایک سیاسی جماعت اور ایک گراس روٹ لیول کی جماعت ہونے کے ناطے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گی جو بہت ایکسٹریم ہوگا, نہ کبھی اس کو سپورٹ کرے گی انلیس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتا. پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات کی گئی تو ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے.
اس سینیریو میں کہ اگر ایک جماعت اپنی درستگی کر لیتی ہے اور ملک کے خلاف کام نہیں کرتی تو اس کو بین کیا جائے. لیکن اگر اس حد تک معاملات پہنچ گئے جہاں پر 9 مئی کے واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور ہر 2 مہینے بعد ایک دھرنے کی کال دی جا رہی ہے، اور بالخصوص ایسے ٹائم پہ جب باہر کا کوئی ڈیلیگیشن یا کوئی باہر کا کوئی سربراہ پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کیپٹل جو ہے وہ مفلوج کیا جا رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنا فیصلہ کرے گی اور آئی ایم شیور کابینہ کے پاس لے کے جائے گی، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس وقت دیکھا جائے گا. پیپلز پارٹی کی سی ڈیسائیڈ کرے گی. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات اور معاملات ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کو بالکل تشویش ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ خیبر پختونخوا کے جو سیکیورٹی کے جو بھی وسائل ہیں وہ خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، معصوم لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے استعمال کیے جائیں، وہ کیپٹل کو مفلوج کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو دس از اے کاز آف کنسرن ایز اے پاکستانی، ایز اے لیڈر ایز اے چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی. آف کورس بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس پہ شدید تشویش ہے اور تحفظات ہیں کہ صوبے میں امن ہونا چاہیے، اور چونکہ وہاں کا جو گورنر ہے وہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور وہاں کے ویسے بھی جو معاملات اور حالات ہیں. اب دیکھیں نا، کرم کے اندر اب 10 دن بعد اسکول کھلے ہیں، 10 دن سے اسکول بند تھے. آج میں سن رہی تھی کوئی بیان گنڈا پور صاحب کا آیا کہ جی 1 ارب روپے میں CTD میں ڈال رہا ہوں. جو پہلے آپ کو پیسے ملتے رہے ہیں CTD کے لیے، تو اب تک CTD کر کیا رہی ہے؟ کیوں نہیں اس کو فعال کیا گیا؟ کیوں نہیں؟ مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ مہینہ پہلے پارلیمان کے اندر ایک تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ جی جو اتنے سارے پیسے CTD کے لیے دیے گئے KPK کے لیے ابھی تک فعال کیوں نہیں ہے. تو یہ سوال ہمارا بھی ہے کہ کیوں نہیں اس کو فعال کیا جا رہا، کیوں نہیں لوگوں کی جانیں بچائی جا رہی ہیں، کیوں نہیں صوبے میں امن و امان قائم کیا جا رہا. جی اس میں تو آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے اس میں کہا کہ جی وہ مکمل طور پر فعال ہیں اور پوری طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، یہ حکومت کا الزام ٹھیک نہیں ہے. لیکن شمیلہ صاحبہ یہ جو آپ نے کہا کہ PTI روزانہ ملک کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، ہر سیاسی جماعت کا ایک جو ہے وہ نیریٹو ہو سکتا ہے نا دوسری جماعت کے خلاف. مثلا PTI یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے 8 فروری کے انتخابات کو اگر تسلیم نہیں کیا یا اس کے نتائج کو تبدیل کیا تو یہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا، یا دوسری جماعت نے کرپشن کیا ہے تو اس نے ملک کو نقصان پہنچایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 9 مئی کر رہے ہیں، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں جو ہر وقت ہر سیاسی جماعت دوسری جماعت کے بارے میں استعمال کرتی ہی رہتی ہے. تو کیا یہ ایک بنیاد کافی ہوگی کسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے؟ لیکن میں پابندی کی اس وقت بات نہیں کر رہی. وہ وقت جب آئے گا اور اگر پیپلز پارٹی سے مشاورت کی گئی تو پھر پیپلز پارٹی اپنا موقف اس وقت دے گی. اٹ از ٹو پریمیچور کہ میں اس کے اوپر اس وقت جواب دوں. لیکن جہاں تک نقصان پہنچانے کی بات ہے، اب مجھے بتائیے کہ پہلے جب چائنیز پریمیئر آ رہا تھا اس کا دورہ کینسل ہوا، انہوں نے دھرنے کی کال دی. اس کے بعد جب دوبارہ آ رہے تھے پھر انہوں نے دھرنے کی کال دی. شنگھائی کوآپریشن کے وقت انہوں نے دھرنے کی کال دی. پھر اس وقت جب بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہے تھے انہوں نے دھرنے کی کال دی. اور دیکھیے نا، اب یہ جب کیپٹل سٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے تو اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے. لوگوں کی اسکول متاثر ہوتے ہیں، ہسپتال متاثر ہوتے ہیں، معمول زندگی متاثر ہوتی ہے، اور پھر جو جانی مال کا نقصان ہوتا ہے، جو سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچتا ہے وہ الگ ہے. تو دیکھیے نا، یہ اگر اپنے مفاد کے لیے ایک شخص کو جیل سے چھڑوانے کے لیے یہ تمام کام کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ملک میں بہتری لانے کے لیے یا معیشت بحال کرنے کے لیے تو دھرنے نہیں دیے جا رہے نا. اس وقت تو دیکھیے نا، صوبے کے وسائل کا بے دریغ استعمال اور احتجاج کے لیے یہ بالکل صحیح ہے. اس سوال کا جواب تو شوکت صاحب دیں گے شمیلہ صاحبہ، لیکن میں خلیل طاہر سندھو صاحب سے کے سامنے ذرا مراد سعید صاحب کا سوال رکھ دوں جس کا بھی ذکر بھی آیا، جو ابھی شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے. عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس میں کل کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس وقت بھی CM ہاؤس میں موجود ہیں اور ڈی چوک پر ایک جتھے کی قیادت کر رہے تھے. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا. مراد سعید جو CM ہاؤس KPK میں روپوش ہے، اچھا نہیں لگتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے. مناسب نہیں ہے نا، ایک صوبہ ہے، اس کی ایک حکومت ہے. مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہیں. ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئیں اور ایک ادارے سے نہیں، 3-4 مختلف ذرائع سے رپورٹس آنا شروع ہوئیں کہ یہ جو فائنل کال ہے، یہ فائنل کال کی گارد میں کوشش کی جائے گی کہ قتل و غارت کی جائے، کوشش کی جائے گی کہ خون بہایا جائے اور کوشش کی جائے گی کہ لاشوں کی سیاست کی جائے. شوکت صاحب، یہ CM ہاؤس میں اطلاعات ہیں حکومت کے پاس، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ مراد سعید وہاں پر موجود ہیں. دیکھیں آپ نے تو خود کوشچن کیا، خیر ان سے پھر بھی کر لینا. جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ روز کیوں آتے ہیں اسلام آباد، تو اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے. بھئی اسلام آباد نہیں آئے تو کہاں جائیں؟
ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ سنو صاحب ذرا جواب دیجئے نا کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں حکومت کے پاس مراد سعید کے حوالے سے، اور وہ ایک عرصے سے حکومت کو مطلوب ہیں، گرفتاری کیوں نہیں ہو سکی؟ بہت شکریہ اسد اللہ خان صاحب، سب سے پہلے آپ کے بلانے کا شکریہ۔ میں شکیل یوسف سے پر بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، ان کو بھی پتا ہے احترام کرتا ہوں۔ ابھی وہ فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہے ہماری وہ پی کے فریش کرنا چاہتی ہے۔ شکر بھائی تو آپ اپنے آپ کو خود فریش کر رہے ہیں، آپ کے جو پارٹ ٹائم انقلابی ہیں، آپ کے درمیان رابطے کا خمدہ ہے، کبھی آپ اپنی شرمندہ توڑ لیتے ہیں، کبھی آپ اپنے استعفے دے دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اور گنڈا پور صاحب قابل احترام ہے، ان کو پتہ چلنا ہونا چاہیے کہ وہ بجلی آلہ ہے ایک صوبے کی، اور وہ یہاں پہ آگے نظار ہے ریاست کو، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 37 سے زائد افغانی لوگ جو آپ کے درمیان جن کے کام کا ڈیسک بھی ہے، شادی گاہ بھی افغانستان کے، وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں لے کر شارٹ گن لے کر، ایک شہر جو 4500 روپے کرتا ہے وہ ساتھ لے کر پتھر لے کر، اس طرح سے ریاستوں پہ پھول مارنے سے نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اور پھر دم دبا کر باندھ کے جہاں تو کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ، اصل میں یہ عوام کو دیکھ کر بڑے میرے جیسے لوگ جو ہم کی سمجھتے سیاست بھی آتے ہیں نا، تو جب عوام دیکھتے ہیں تو ہماری بھی عقل ماری جاتی ہے، دل اور عقل کا رشتہ جو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح محترمہ اپنا نصرت بیگم کا بھی جب انہوں نے عوام کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ بالکل لوگ آئے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید یہ بڑا اچھا موقع ہے، لیکن بعد میں اس طرح سے بھاگنا، کبھی گاڑیاں بدلے، لوگ آپ کے اپنے لوگوں کو گالیاں دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور جس طرح وہ ایون حتیٰ کہ اپنا آپ کے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں نے وضو کرنے جا رہا ہے اور میں نے یورین کے لیے جانا ہے، تو آپ کے جو پٹھان لوگ ہیں بڑے غیرت مند لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہر دفعہ بھاگ جاتے ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اسد اللہ خان صاحب جو آپ نے بات کی ہے، بالکل سارے صاحب نے درست فرمایا ہے کہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیسی میں جا کے، کیسی ہمارا بھائی ہے، ہمارا صوبہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے اور بڑا غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے، یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا، اور کہ وہاں پہ جا کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹ کرے۔ ہاں دوسری بات آتی ہے، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، ہو سکتا ہے کسی کیمرے کی وجہ سے یا نہ ان کو ایسی کوتاہی ہوئی ہو، یا کسی قسم سے یا مطلب گرفتار کرنے والوں سے بھی ہو سکتی ہے، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں آپ کو کہ یہ ممکن ہے کہ یہاں سے گرفتار نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن اس سے ہر ایک مطلب یہ نہیں کہ آپ پشاور پہ جا کے ریٹ کر دیں، کبھی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی آپ پلیز شکیل یوسف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ویری رسپانسبل پرسن، ان کو اپنے پارٹ ٹائم انقلابی لوگ ان کو سمجھانا پڑے گا، دیکھیے آج تک جو بھی قدم انہوں نے اٹھایا اس میں ان کو ناکامی ملی ہے، تو اس وجہ سے اگر ان کو سوچنا چاہیے ڈائلاگ جن لوگوں سے یہ کرنے چاہتے ہیں انہوں نے نہیں کرنے جیسے ڈائلاگ، ان کو پتا ہے ڈائلاگ مجھے پارٹی سے آپس میں ہوتے ہیں، اور اسد اللہ خان صاحب آپ کو پتا ہے دوسری جگہ ریلیز کے بعد اور ایون جب جرمن اور تمام سارے گئے تھے، اور پھر جب نیسیکار ہوا کیتھولک پروٹسٹنٹ کا، انہوں نے بھی کہا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا، اس طرح تو ہم پوری اپنی تحریک بھی ختم کر دیں گے اور الزام بھی ختم کر دیں گے۔ یہ حل نہیں ہے جو یہ اپنا گنڈا پور صاحب کرتا رہے ہیں، مجھے پتا چلا گنڈا پور صاحب کے طریقے اندر اعتماد آ رہی ہے پارٹی کے اندر سے، پتہ نہیں یہ درست ہے خبر یا غلط ہے، لیکن وہ بالکل غلط طریقے سے پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور اپنی جماعت کے لوگ مطلب شرام کر چلیں، یہ تو ایک نئی بات آپ نے کی ہے، اس کا جواب بھی میں لیتا ہوں، لیکن جو پہلے شمیلہ صاحبہ کہہ رہی تھی، شوکت یوسف صاحب، بنیادی جو مقدمہ ہے آپ کے خلاف وہ یہ ہے کہ آپ کی ظاہر ہے آپ کے دعوے کے مطابق تمام پورے پاکستان میں ایک جیسی حمایت ہے، پنجاب میں تو بہت حمایت ہے آپ کی اور آپ نے وہاں جیتا ہوا ہے آپ کے مطابق الیکشن، کراچی میں سندھ میں آپ کی حمایت موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف پنجاب جو خیبر پختونخوا ہے وہ کامیابی سے پہنچنے میں یعنی کامیابی سے پہنچ جاتا ہے ڈی چوک یا اسلام آباد؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سرکاری وسائل موجود ہوتے ہیں، ایک صوبے کی حکومت کی سپورٹ ہوتی ہے، ورنہ پبلک سپورٹ تو آپ کا پنجاب میں بھی موجود ہے، لیکن چونکہ وہاں حکومت نہیں ہے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر پہنچ سکیں، تو سرکاری وسائل کا استعمال اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بنیادی الزام اور بنیادی مقدمہ ہے پی ٹی آئی کے خلاف باقی جماعتوں کا۔ دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے نا، وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے بتائیں نا کون سے وسائل استعمال ہوئے ہیں۔ اگر 1122 کے ایمبولینس آ رہی ہے تو وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ جا رہے ہیں تو یہ بھی تو صوبے کے عوام ہے نا، اس میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایمبولینسز ہوتی ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے، تو وہ وسائل ہمارے پاس ایسے کون سے وسائل ہیں؟ تو یہ انہوں نے اس کو وہ بنایا ہے کہ جی دیکھو یہ اپنے ساتھ لے کر آئے، وہ کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں آیا، نہ کسی کے پاس تھا، سیاسی لوگ ہیں۔ دیکھیں ہمارے دور سے پہلے خیبر پختونخوا کے حالات کیا تھے، وہاں دہشت گردی کی کیا صورتحال تھی، اور الحمدللہ جب سے ہم آئے آپ دیکھیں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اس کے مقابلے میں۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو کل بھی میں نے ان کے جو پی ایم ایل این کے ایک منسٹر صاحب تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی جان
اگر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، تو ہمارے پاس بارڈر نہیں ہے، بارڈر وفاقی حکومت کے پاس ہے. پہلے آپ یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. آپ جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وفاقی حکومت کے اس میں ملوث ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو روکنا تو ان کا کام ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. دیکھیں، ہمیں ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے علاوہ اس پولیٹیکل سچویشن کو، حالات کو بہتر کرنے پہ بھی توجہ دینی چاہیے. صرف ٹاک شو میں آ کے یہ جو برا بلا کہنا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتشاری ہیں، اس سے نہ تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. پہلے یہ دھمکیاں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو دھمکیوں کے بعد کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جو آپ نے کہا کہ علی امین ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے، دیکھیں علی امین کبھی بھی نہیں بھاگا ہے. جس وقت وہ ڈی چوک آیا تھا اس وقت پارٹی کا یہی فیصلہ تھا کہ ہم نے صرف ڈی چوک جا کر، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے، تو آپ نے جا کے وہیں سے سب کو کرنا ہے کہ اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. دوسرا، جو اس دفعہ وہ آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ جب فائرنگ شروع ہوئی اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ اگر میں رک جاتا، میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکے نہیں جانے کے لیے تیار تھے، وہاں سے نہیں ہٹ رہے تھے. جی، یہ پختونوں کی ایک وہ ہے، پہچان ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بار بار اس کو لا رہے ہیں. دوسرا، مراد سعید کی بات یہ کر رہے ہیں. جی، تو مراد سعید اگر ہوتا، یہاں سے چلتا وہاں چلتا، پھر تو اس کا مطلب حکومت ہی نہیں تھی. اس پورے راستے میں کوئی حکومت نہیں تھی. اور پھر وہاں انہوں نے دیکھا اور پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ مراد سعید تو آیا تھا لیکن پھر وہ چلا بھی گیا اور اب سی ایم ہاؤس میں. ماشاءاللہ زبردست حکومت ہے. ویسے اگر آپ صحیح ہے. چلیے، ایک چیز جو آپ نے کہی نا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے ہیں. اچھا شرمیلا صاحبہ، ایک بلاول صاحب کا بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ چاہے بات چیت سے کریں یا لاٹھی سے کریں، یعنی طاقت کے استعمال سے کریں، ہمیں ملک میں ہر صورت میں استحکام تو لانا ہے. تو یہ لاٹھی کے استعمال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اور اسی کو کیا پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا نام دے رہی ہے، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی نہیں ہیں؟ نہیں خان صاحب، دیکھیے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک میں امن و امان قائم کریں، کسی کی جان اور مال کا نقصان نہ ہو. لیکن اگر پی ٹی آئی اس ہٹ درمی کے اوپر اتر آئی ہے کہ ہر 2 مہینے بعد انہوں نے پاکستان کو مفلوج بنانا ہے، بالخصوص کیپٹل کو، جہاں پر ساری چیزیں، جہاں سے گورنمنٹ چلتی ہے، تو اور اگر بات چیت اور ڈائلاگ وہ نہیں کرنا چاہتے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنی، ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو حل کیا ہے؟ ڈائلاگ کے علاوہ پھر حل کیا ہے؟ the other thing is کہ بائی فورس آپ ان کو پھر روکیں. اور پھر یہی ہوتا ہے نا جو اس دفعہ بھی ہوا کہ بائی فورس ان کو روکنا پڑا، اور جب فورس استعمال کی گئی تو سارے بھاگ گئے، کوئی بھی نہیں وہاں بچا. ایک شخص وہاں نہیں بچا. سب سے پہلے تو بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب بھاگے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم تو یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک خان صاحب کو رہا کر کے نہیں لے کے جائیں گے. ایک طرف فوج سے بات کرنی ہے، ڈیل کرنی ہے، این آر او چاہیے، دوسری طرف ڈرتے بھی ہیں، بھاگ بھی جاتے ہیں. تو دیکھیں نا، اگر سیاسی کارکن ہیں اور اپنے لیڈر کے لیے تڑپ رہے ہیں تو پھر گولیاں کھائیں نا. پیپلز پارٹی کے تو کارکنان نے گولیاں بھی کھائیں، کوڑے بھی کھائیں، ڈنڈے بھی کھائیں، ضیاء کے کوڑے کھائیں، شہید ہوئے ہیں. آپ کو 18 اکتوبر آپ بھول گئے کہ جب بم دھماکہ ہوا بی بی صاحبہ کی ٹرک کے پاس، تو لوگ بھاگنے کی بجائے وہ ٹرک کے آگے سامنے بھاگے بچانے کے لیے بی بی کو، وہاں اور لوگ شہید ہوئے. تو کارکن یہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ گولیاں بھی کھاتا ہے، وہ پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی دیتا ہے. تو اگر آپ بھاگنے والے ہیں تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ. دیکھیں، یا تو ڈائلاگ کر لیں، معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کر لیں، جو حکومت میں ہاتھ میں وہ آپ کو ریلیف دے دے گی، باقی تو ریلیف آپ نے عدالتوں سے لینا ہے نا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو چھوڑ دو آج ہی رات جیل سے، اور خان صاحب کو اگلے دن جو ہے وہ اوتھ دلا دو وزیر اعظم کا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دس ناٹ پاسبل. صحیح ہے. لیکن چلیے، یہ جو آپ 18 اکتوبر کی اگزامپل دینی ہے، مجھے تھوڑا سا اس میں فرق نظر آتا ہے شرمیلا صاحبہ، کیونکہ ایک تو وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، یہ اس لحاظ سے مختلف ہے. اور پھر جیسے ہی بے نظیر صاحبہ کو وہاں سے لے جایا گیا، 5 منٹ کے اندر، میں عینی شاہد ہوں اس کا، میں وہاں پر موجود تھا، زخمی اور لاشوں کے علاوہ سڑک پر کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سب بھاگ چکے تھے، جا چکے تھے اپنی جانیں بچا کے. دھماکے کے وقت میں یہ تھوڑا سا مختلف، میری رائے اس میں آپ سے مختلف ہے. بہرحال ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آ کر جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اب ایک سپورٹ، پاپولر سپورٹ پی ٹی آئی کی 8 فروری کے انتخابات میں ریفلیکٹ ہوئی ہے، لیکن کیا حکومت اس حد تک پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے اور کوئی حل نکالا جائے؟ حل تو بہرحال نکالنا پڑے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ خوش آمدید. سینٹر خلیل طاہر سندھو صاحب 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے, اس میں بہرحال تحریک انصاف کو بھی ووٹ پڑا تھا, کم زیادہ کی بحث میں جائے بغیر کو 2.5-3 کروڑ 3.25 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو بھی پڑا, آپ کو بھی ووٹ پڑا, آپ کی سیٹیں زیادہ ہوئیں ان کی کم ہوئیں, چلے یہی مان لیجئے, لیکن بہرحال ایک سپورٹ پی ٹی آئی کی بھی پبلک میں موجود ہے. اور آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی کو انگیج کر کے, یعنی بہت سارے جو پاکستان کے عوام کے جذبات پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, موجود ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کے ساتھ بیٹھنا, ان سے بات چیت کرنا, یہ ایک سلوشن نہیں رہا ہے آپ کے خیال میں کیا؟ دیکھیے اسد اللہ خان صاحب, میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. ان کو ووٹ بھی ملے, انہوں نے سیٹیں بھی جیتی اور شروع میں ان کی ایکسپیرینس تھی, اور ان کو آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر شہباز صاحب نے اس وقت بھی دعوت دی تھی کہ یہ آ کے تو گورنمنٹ بنائیں, دے ریفیوزڈ. انہوں نے کہا یہ ہم نہیں بنائیں گے. ان سے پوچھتے شوکت یوسف عیسیٰ صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں, بلکہ ان کو کہا گیا, میرے حافظے میں تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے دعوت دی تھی, نون لیگ نے تو نہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ وہ ایک مثال چلے مجھے غلطی لگ سکتی, چلو اگر پیپلز پارٹی نے بھی دعوت دی ہو, انہوں نے کہا جی آپ نے ان 3 جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اور میری جو عمران خان صاحب نے کہا پھر نہ میں نے نون کے ساتھ بیٹھنا نہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھنا ہے. ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتا ان کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے, یہ ووٹیں کیوں نہیں ہے, بالکل ہے 100% ہے, لیکن ان کو یہ جتھے کی بجائے یا گروہ کی بجائے ان کو سیاسی جماعت بننا پڑے گا. اور بار بار میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں, پارٹ ٹائم انقلابی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو فارغ کرے. اور دیکھیے پنجاب میں نا مسلمان اکرم خواجہ صاحب سارا دن گاڑی پہ اکیلے پھرتے رہے, کون نکلا وہاں سے؟ 3 صوبوں سے تو کوئی بھی نہیں نکلا. اے پی میں چونکہ ان کی گورنمنٹ ہے, اور اگر یہ وہ بھی ختم کر لیے تو ان کے پاس پھر آپشن کیا رہ جائے گا؟ یہ ان سے پہلے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. سر 3 صوبوں سے ویسے سندھو صاحب لوگ نکلے نہیں ہیں یا نکلنے نہیں دیے گئے, کیونکہ ساری موٹر ویز بند تھیں, جی ٹی روڈز بند تھیں, کنٹینرز کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی, لوگ نکلتے کیسے؟ سپر مین تو نہیں ہے نا لوگ, نہ وہ کوئی وہ مسلح فورس ہیں. سر جی 100% مانتے ہیں, لیکن جنہوں نے آنا ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں جب کے پی سے لوگ آئے ہیں تو یہ بھی کوئی تقریباً 10 یا 11 رکاوٹیں ابو کر کے اور کنٹینر ہٹا کے جو پہنچے نہیں ہے یہاں پہ, ان کی کمٹمنٹ تھی, جس بات کو پذیر آئی بولے واٹ ایور. لیکن جو یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کرانے آ رہے ہیں, اسد اللہ خان صاحب آپ بہت اسی طرح لا کو بھی سمجھتے ہیں. خان صاحب کو کسی ڈی سی نے تو اندر نہیں کیا 3 ایم پی او کے تحت ان کو گورنمنٹ نے چھوڑنا, نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہی از بہائنڈ دا بال. دیر آر سو مینی, آل دو جھوٹے ہو سچے ہو, مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے, ایز اے لائر میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو مطلب ایک طرح سے عدالتوں نے جو جیل میں کیا رکھا ہوا ہے, اور عدالتوں نے ہی ان کو بری کرنا ہے. گورنمنٹ ان کو کیسے رہا کر سکتی ہے؟ یا بھی یہ ہوتا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو کو, سر وہ عدالتیں تو رہا کرتی ہیں, مگر اس رات کو نیا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. تھانہ نیو ٹاؤن کا مقدمہ وہ 9 مئی کے پس منظر میں ہے, لیکن وہ 1.5 سال بعد قائم ہو رہا ہے, 2 سال بعد قائم ہو رہا ہے نا مقدمہ. تو عدالتوں نے جب عدالتیں رہا کر دیتی ہیں تو آپ ایک نیا مقدمہ بنا دیتے ہیں. اسد اللہ خان صاحب رابطہ فوجداری میں یہ سیکشن ہے کہ جب بھی کوئی ایویڈنس آپ کو پروجیکٹ مل جائے گی تو بے شک 10 سال کے بعد ملے, مقدمہ درج ہو. لیکن اس بنیاد پر تو آپ ہمیشہ ایک شخص کو رکھ سکتے ہیں نا جیل کے اندر, سر ہمیشہ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی حکومت, یعنی آپ کا اگر کوئی لیڈر قابو آ گیا اگلی کسی حکومت کے تو یہ فارمولا تو اس کے اوپر بھی لگے گا نا پھر سندھو صاحب. ڈیفینیٹ. اور یہ چاہتے بھی یہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو نکال کے ہمیں وہاں پہ بھیج دیا جائے جہاں پہ وہ ہیں. الٹیمیٹلی تو یہی چاہ رہے ہیں سارا کچھ نا, اور یہ کریں گے. مطلب اگر ان کا آتا تو یہ ظاہر ڈیفینیٹ ہمیں ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گے. لیکن میں اب بھی چاہتا ہوں جو راؤ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے 3 رکنی کمیٹی خان صاحب نے بنا دی جو فوج سے مذاکرات کرے گی, وہ بالکل لغو بات تھی, جھوٹی بات تھی. ان کو بالکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا, ڈائلیگ کرنا پڑے گا, یہ تھریٹ کے موڈ سے نکلنا پڑے گا. اور سیاسی جماعت دیکھیے یہ جو لوگوں کی پذیر آئی ہوتی ہے نا جی, ساری زندگی نہیں رہتی, یہ بہت سارے لوگوں پہ آئی, موجودوں پہ بھی آئی, اپنا لینن پہ بھی آئی, اور بہت سارے لوگوں پہ آئی, لیکن پھر وقت ایسا آتا ہے پہ بھی آئی, لیکن وقت آتا ہے کہ پھر وہ ختم ہو. چلیں آپ مقابلہ ان کا کر رہے ہیں, موازنہ کر رہے ہیں دنیا کے عظیم لیڈرز کے ساتھ عمران خان کا. شوکت صاحب ایک چیز جو اس وقت, جی چلیے میں شرمیلا صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے صرف شوکت صاحب ایک چیز کا مجھے جواب دے دیں کہ اس وقت جو ایک الزام تحریک انصاف کے اوپر ہے ریاستی اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, بیرون ملک بیٹھ کر رہے ہیں لوگ, اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں, اور بیشتر ایسی چیزیں ہیں جس میں جو حقائق پر مبنی بھی نہیں ہے, تو یہ ایک تحریک انصاف کو الٹا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ الٹا نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تحریک انصاف کو پاکستان کے اداروں کو ملائن کر کے؟ اور اسی لیے ٹاسک فورس بنائی گئی اور پی ٹی آئی کے سربراہی میں بنائی گئی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون یہ کر رہا ہے. تو ایک اور کریک ڈاؤن کو آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں فوج کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے ہماری. فوج, ہم عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ فوج ہماری فوج ہے, فوج سے تو لڑائی نہیں ہے ہماری. یہ تو ایک سازش کے طور پہ جو بینیفیشری ہے پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ہمارے طریقے ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی طور پہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. جی ایک وقت پہ پیپلز پارٹی کو بھی فوج کے خلاف کہا جا رہا تھا, لیکن ظاہر ہے وہ اپنی اسٹرگل کر رہے تھے,
اس وقت میں بھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, PSF کا لیڈر تھا میں یونیورسٹی کا. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے, اس کو جب آپ نے کسی پارٹی کو کمزور کرنا ہوتا ہے یا دباؤ میں لانا ہوتا ہے تو یہ فوراً بیانیہ بنا لیا جاتا ہے. اس وقت ہمارا مینڈیٹ جو چھینا ہے, جو بیٹھا ہے, وہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے. تو ہماری اسٹرگل سیاسی ہے. یہ صرف ہمیں ہماری اسٹرگل کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کبھی ریاستی طاقت استعمال کرتے ہیں, کبھی کیا بہانہ کرتے ہیں, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فوج کے خلاف. دیکھیں جو بھی فوج کے خلاف کوئی بھی کہیں سے بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہو سکتا, وہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہے. میں بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں, خان صاحب نے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ جو ہے نا یہ کریں وہ کریں. جی جو کچھ ہو رہا تھا پتہ نہیں کون کر رہا تھا, کہاں سے ہو رہا تھا. میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا, کچھ لوگ آئے مجھے گھسیٹا لے جا رہے تھے کہ آؤ چلو کور کمانڈر ہاؤس چلو. میں نے کہا بھائی وہاں کیا ہے, کیوں جائیں, اور میں نے منع کیا لوگوں کہ نہیں جائیں. تو اس کے بعد وہ 10-15 لوگ تھے, انہوں نے جو میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینل کے اوپر اور سب. تو ہم نے کبھی بھی, میں تو کبھی بھی فوج کے خلاف نہ جا سکتا ہوں, نہ فوج کے خلاف بات ہو سکتی ہے, نہ مانتا ہوں میں, نہیں ہمارے ان کے ساتھ کوئی وہ ان کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ. صحیح ہے. تو آپ ڈسون کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو اس وقت اوورسیز پاکستانی جو طوفان مچا رہے ہیں, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی اس کو ڈسون کرتی ہے, تو آپ کی لیڈرشپ کو بھی بیسیکلی ان کے ساتھ اظہار لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے, آپ یہ مانتے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن ہمارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ, کوئی پتہ نہیں کوئی پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں, پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے ہیں انہوں نے, وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ بہرحال وہ اپنی افیلیشن پی ٹی آئی کا شو کرتے ہیں. میں کہوں گا جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ کبھی بھی دیکھیں, ان کو بھی وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں. صحیح ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ فلاں کر رہے ہیں, تو شاید ان کو اس بات پہ غصہ ہوگا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پارٹی کی کوئی پالیسی ایسی ہے کہ جی آپ ایسا کریں. پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر انڈیویجول کوئی کر رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. صحیح ہے, ہمیں اس سے کیا, آپ اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں اسے, بالکل ٹھیک ہے سر. ایک میں کر رہا ہوں. جی شرمیلا فاروقی صاحبہ, اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ظاہر ہے آپ کے بھی سیاسی مخالف ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی ہیں, لیکن آپ کے اور مولانا کے تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے آپ ان حکومتی جماعتوں کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ملک میں جو افراتفری, انتشار اور بے چینی ہے, اس کی وجہ 8 فروری ہے. آپ 8 فروری کے مسائل کو جب تک حل نہیں کریں گے, آپ اس مینڈیٹ کا صحیح طور پر اس کو تسلیم نہیں کریں گے, مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے. اب اس کے لیے پی ٹی آئی نے رخ کیا تھا عدالتوں کے پاس, ٹرائبونلز کے پاس, لیکن ٹرائبونلز نے اپنا کام مکمل نہیں کیا مقررہ وقت میں, اور اس وقت 83% کام فیفن کی رپورٹ کے مطابق ان کا باقی ہے. تو جب عدالتیں رسپونڈ نہیں کریں گی تو پھر اس بے چینی اور 8 فروری کی افراتفری کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا شرمیلا صاحبہ؟ خان صاحب دیکھیے, اس ملک کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جوڈیشل ریفارمز تو ہوئے ہیں, لیکن الیکٹورل ریفارمز بھی ہونے چاہیے, اور ایسے الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے کہ کسی شخص کو بھی یہ کرب نہ ہو کہ وہ الیکشن کے بعد الیکشن کے رزلٹ پہ انگلی اٹھائے. جیتنے والا خوشی سے جیت منائے اور ہارنے والا بڑی گریسفلی, ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کرے. there's a lot to be done. ہم جب الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے تھے, مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ کے اندر کوئی کمیٹی بھی بنی تھی, لیکن اسپیکر ایسے تھے کہ اس اسپیکر کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر اپنا خطاب کیا اس ٹرم میں پہلا, انہوں نے بات کی اور یہ آفر بھی دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آئیے ہم جوڈیشل ریفارمز بھی مل کے کریں اور الیکٹورل ریفارمز بھی کریں. اور انہوں نے یہ بات بھی یاد دلائی پی ٹی آئی کو کہ جب ہم اس طرف بیٹھتے تھے اور جب ہم فارم 45 کی بات کرتے تھے تو آپ ہم پہ ہنستے تھے. جب 2018 کی اگر میں بات کروں تو 3 دن گزر گئے تھے, لوگوں کو فارم 45 نہیں ملے تھے. تو یہ بات ہم جب بھی کرتے تھے یہ ہم پہ ہنستے تھے. آج پاسا پلٹ گیا ہے, لیکن all said and done ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ, there is always room for progression, there is always room for improvisation. کریں, لائیں ایسے ریفارمز لے کر آئیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یار 100% صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے. ابھی یہ نہ کہنا پڑے کہ جی آر او کا الیکشن ہے, کبھی یہ نہ کہنا پڑے کہ فلاں کا الیکشن ہے. تو دیکھیے نا, سلیکشن نہ ہو پائے, الیکشن ہو, اور نتھنگ از لاسٹ. ابھی بھی بہت وقت پڑا ہوا ہے, پارلیمان میں بیٹھیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ ایک دفعہ عدالت کے اندر عمر چیمہ صاحب نے یہ اعتراض اٹھا دیا تو عدالت نے کہا کہ ہاں بھئی اعتراض تو ٹھیک ہے. انہوں نے پروسیکیوٹر سے پوچھا بھئی اس سوال کا جواب دیں تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ جناب وہ یہ سارے مفرور ہیں, ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں, یہ مل نہیں رہے, جس دن ملیں گے ان کو بھی اٹھا کے ہم اندر ڈال دیں گے. تو آفیشیل جواب یہ ہے, جو آپ کے پاس بھی ایک آپشن ہو سکتا تھا, تو میں نے سوچا کہ یہ چونکہ ایک عدالت میں یہ جواب آ چکا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ کو پتہ میں ایسی بات نہیں, آپ میرے بھائی کی طرح, آپ کو پتہ ہے میں بات کروں گا جو سیدھی سی بات ہے. یہ تو ایسی کوئی بات مطلب انہوں نے جن لوگوں نے جا کے کہا جی ہم سے غلطی کی ہمیں معاف کیا جائے تو ان کو معاف کیا گیا. لیکن سرکاری موقف ابھی بھی ہے کہ وہ چونکہ مفرور ہیں ان کی تلاش جاری ہے. میں ذاتی موقف تو رکھ سکتا ہوں نا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح نہیں آپ کا حق ہے. اب شوکت یوسف صاحب ابھی جو شمیلہ صاحبہ نے بات کی, اور بلکہ سندھو صاحب نے تو آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ آپ کو جو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی, آج آپ سوچتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی آفر پی ٹی آئی نے قبول کر لی ہوتی تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے؟ نہیں دیکھیں, ہمارے پاس حکومت بنانے کے لیے جو مطلوبہ سکور تھا وہ پورا نہیں تھا, اور ہم کسی اور کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی اس میں نہیں تھے, اور بس یہی ایک وجہ تھی جس میں نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں وہ کوئی ہمارا جرم نہیں بن سکتا, ہم اپوزیشن میں رہیں یا گورنمنٹ میں رہیں, دونوں کا تقریباً برابر حصہ ہوتا ہے. اور ابھی بھی میں آپ سے کہوں کہ اگر اس ملک کے اندر اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد اور اتنے حالات میں سختی لانے کے بعد بھی اگر الیکٹورل ریفارم نہ ہوئے اور ہم ویسے ہی الیکشن کے اندر چلے گئے, اگر نہیں ہے تو مہربانی نہیں. لیکن آپ کا یہ مطالبہ سر جو الیکشن کا مطالبہ ہے, ظاہر ہے کوئی بھی حکومت اس طرح سے تو نہیں مان سکتی کہ فریش الیکشنز کروائیں. آپ کی بھی حکومت, آپ کے بھی دور میں مڈ ٹرم الیکشنز کی باتیں ہو رہی تھیں تو آبویسلی حکومتیں نہیں مانتیں. اب جب کہ آپ احتجاج کرنے کے, حکومت یہ کنونسڈ ہے کہ اب آپ لمبے عرصے تک اس طرح کا احتجاج کرنے کے قابل نہیں رہے, اور پھر ظاہر ہے مقدمات, نئے مقدمات اور جو چیزیں ہو رہی ہیں, تو اب آپ کی بات حکومت کیوں مانے گی؟ دیکھیں یہ تو حکومت کو بھی پتہ ہے کہ سارے جعلی مقدمات ہیں, اور جعلی مقدمات جو ہے نا وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ تو دیکھیں ہر فسطائی دور میں اس طرح ہوا ہے, آپ اپنے اپوننٹ کو کرش کرنے کے لیے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ملک کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. معاشی بدحالی بھی ایک چیلنج ہے, دہشت گردی بھی ایک چیلنج ہے, امن و امان کی صورتحال, پولیٹیکل کرائسس. تو اس میں ویژن کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ مزید الزام تراشی کریں. یہ عمران خان کے اوپر 300 سے زائد مقدمات ہو گئے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ آپ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ عوام کی رائے کو احترام نہیں کریں گے. مہربانی کریں اپنے اس پہ نظر ثانی کریں, رویوں کے اوپر لہجوں کو درست کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مہربانی کریں, آپ اپنے پھر دوسرے کہ بہت ساری مطلب ہے پیپلز پارٹی کا رول ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سختیاں پیپلز پارٹی نے بھی دیکھی ہے. ہمیں یاد ہے بہت سارے, کیونکہ 86 میں یونیورسٹی کا لیڈر تھا پی ایس ایف کا, ضیاء الحق کا دور تھا, ہم نے بڑی سختیاں دیکھی ہیں. لیکن یہ کہ اس کا اینڈ کیا ہوا, آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ آج پیپلز پارٹی اسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہے جس کے خلاف وہ نکلی تھی. تو ان کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی نا. تو مہربانی کریں, اگر اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے ہم نے تو اس ملک کے لیے. سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو دیکھیں نا, تحریک انصاف کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. آپ نے اس کے لیے پوری ایفرٹ کر دی ہے اور جتنی آپ کر سکتے تھے, اور اس کے بعد آج 7 نئے مقدمات میں گرفتاری عمران خان کی ڈال دی گئی ہے. تو آپ تو اپنے ٹارگٹ سے, جی سر, سیاسی سٹرگل ہے, وہ سٹرگل ختم نہیں ہوتی, وہ سٹرگل جاری رہے گی. یہ ساری زندگی, یہ ہر ملک میں آپ چلے جائیں جہاں جمہوریت ہے, سیاست ہے, وہاں اپوزیشن ہمیشہ, چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہے چاہے وہ اسمبلی کے باہر ہے, اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ریاست مضبوط ہو, یہ ریاست بہتر ہو, اس ریاست کے ادارے مضبوط ہوں. تو ہم کون سے ریاست کے خلاف ہیں؟ تو جو ریاست کے وسائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف سے تالی نہیں بجتی. جو اگر حکومت سنجیدہ ہوتی, اگر حکومت چاہتی کہ ملک میں امن و امان درست ہو, تو اور ان کے ذہن میں یہ فطور نہ ہوتا کہ اس کو کرش کیا جائے, جی, تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اپوزیشن کو منوانے کے لیے. لیکن جس دن سے انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ ان کو کرش کرو, وہ طریقہ بھی ان کا ناکام ہو گیا ہے, وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو سندھو صاحب, یہ اب آپ کو یہ تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے 2 سال میں طاقت کا استعمال مختلف طریقوں سے ہوا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پولیس کی لڑائی کی صورت میں ہوا ہو, کارکنوں کو گرفتار کرنے کی صورت میں ہوا, چھاپوں کی صورت میں ہوا ہو, ان ساری چیزوں کے نتیجے میں اس کا اثر جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر بھی آیا ہے. ان کی بھی مقبولیت کا گراف گرا ہے, اور اس کا ایک اظہار 8 فروری کے انتخابات میں بھی ہوا تھا.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سارے ایپیسوڈ میں ایک نقصان تو سیاسی طور پر نون لیگ کو بھی ہو رہا ہے، اس لیے یہ فارمولا کامیاب نہیں ہے؟ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب جو شوکت صاحب فرما رہے ہیں بالکل درست بات ہے کہ سارے ان جھگڑوں سے بیسیکلی اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے. میں اوپنلی یہ بات کر رہا ہوں، ان کا حل نکالنا پڑے گا. اور یہ وہ لیکن ابھی وہ فرما رہے تھے شوکت بھائی کے اپنا مشرف مقابلہ رہا تھا، اور ان کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان ان کا پولنگ ایجنٹ بنا تھا. شاید یاد آ جائے ان کو، اور آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو جی مجھے یاد ہے، پھر انہوں نے معافی مانگ لی تھی. وہ ٹھیک ہے خان صاحب نے معافی مانگ لی تھی اس پہ. معاف کرے. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ان کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ جن کو جو ان کو لے کے آئے تھے، جس طریقے سے بھی لائے تھے، تو پھر خود کہتے تھے خان صاحب کہ ہمارا تو کورم نہیں پورا ہوتا تھا. پہلے لیاقت کورم پورا کرتا تھا، وہ ادھر اسمبلی میں بیٹھا کرتے تھے. آپ کو بھی مجھے بھی یاد ہے اس بات کا. اس حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان سے نہیں ہے لڑائی. ابھی شوکت بھائی تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ ہے. میں آج بھی دوبارہ ان سے کہتا ہوں کہ ڈائلاگ آپ کو سیاسی لوگوں سے ہی کرنا پڑے گا جن کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ سے آپ کا 50% کام ہوا ہے، آپ مانے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے. صحیح ہے. شوکت صاحب میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک رائے آپ کی لے لوں اور پھر میں آخری سوال سندھو صاحب کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. مجھے سر یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جیسا میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ آپ نے ایک پوری مکمل ایفرٹ کر لی، اب اس وقت پارٹی کے اندر جو ایک انتشار یا تفریق یا مختلف رائے یا جھگڑا، آپ اسے کچھ بھی نام دیں، یہ بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے، یہ پارٹی کے لیے اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں اختلاف نہیں ہے اسد بھائی، کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں اختلاف رائے ہوتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے. کیا پیپلز پارٹی نون لیگ اس سے مبرہ ہے؟ بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کی پالیسی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اعلان ہوتا ہے عمران خان کی طرف سے جی، اور اسی کو سارے فالو کرتے ہیں. تو وہ تو بالکل نہیں ہے. لیکن میں آج آپ کو یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں. یہ میں بالکل آپ سے کہتا ہوں یہ غلطی ہوئی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو وہ ان کے ساتھ ہمارا بالکل ہے، ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ، لیکن وہ الیکشن میں ایسا نہیں ہے. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا شوکت صاحب بشا بی بی اپنا سیاسی کردار ادا کرتی رہیں گی؟ اس بارے میں کیا پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ بشا بی بی کا کوئی سیاسی کردار ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ادا کرتی ہے؟ اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو انہوں نے لیڈ کیا ہے سر. نہیں دیکھیں انہوں نے شمولیت کی ہے، ایز اے ورکر شمولیت کی ہے، کوئی لیڈ نہیں کیا ہے. لیکن جو بعد میں جو کچھ ہوا کہ ہمارے جو مین مرکزی لیڈرز تھے وہ نہیں پہنچ سکے، تو یہ ایک الگ بحث ہے جو ہمارے اندر چل رہی ہے. لیکن اس کو یہ رنگ نہیں دیا جا سکتا کہ اختلاف ہے. بالکل جو نہیں آیا وہ اس کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس پہ ہم بات پارٹی کے اندر بھی بات کیے، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بات کیے، کیونکہ پی ٹی آئی میں کم از کم اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی ہم کر لیں. الحمدللہ ہم پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ہم نے کی ہے. اور سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی ہے، پھر اس کے بعد اور بھی لوگ آئے ہیں. علی محمد صاحب کا بھی کل وہ آیا ہے. تو دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ہر چیز کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، کسی کا کوئی اور مقصد ہو وہ الگ ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف پولیٹیکل ہے. ہم کسی طور پہ نہ پاکستان کو نقصان کا سوچ سکتے ہیں، نہ اپنے اداروں کا نقصان سوچ سکتے ہیں. جو کچھ ہے اپنے اسٹرگل کریں گے. حکومت کو بھی اپنا ہاتھ ہولا رکھنے کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام کی کیا صورت آپ دیکھتے ہیں؟ کنکلوڈ کیجئے گا سر. میری ذاتی جو ہے خواہش، مطلب شامل یوسف صاحب دوبارہ وداؤٹ موسٹ ریسپیکٹ، خواہش اور عمل میں بہت زیادہ فرق ہے. جس طرح کے یہ شوکت بھائی ہیں، اس طرح کے بان صاحب لوگ اور بھی بہت اچھے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، اگر یہ مل کے بیٹھ کے بات کریں تو کسی بھی بات ہو سکتی ہے، کرنی بھی چاہیے. اور یہ ملک کے لیے، ریاست کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے ہمیشہ پولیٹیکل جماعتوں کو ہی رول ادا کرنا پڑتا ہے، کردار ادا کرنا پڑتا ہے. جہاں تک میڈم کا تعلق ہے، میڈم نے تو کٹی پاڑی کا خطاب کر کے اپنا پورا منشور دیا، وہاں پہ 9 نکاتی منشور دیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا، تو وہ تو انہوں نے سنبھالا. لیکن ہاں، سب سے پہلے شوکت یوسف صاحب بندے تھے جنہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ بس بات پہ اعتراض کیا کہ مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہے. اسی لیے گنڈا پر غصہ وہ پیچھے رہ رہے تھے کہ یہ مطلب جس طرح چلے گئے، جس طرح سے بھی چلے گئے واٹس ایور. لیکن ایک بات بالکل درست کرنا، ہم ایگری 100% ایگری کہ پولیٹیکل لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا تاکہ کسی اور کو کس قسم کی جو انٹرسیپٹ کرنے کی یا کسی اور مسئلے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خلیل طاہر سندھو صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب. ہمارے ساتھ شمیلہ فاروقی بھی شو میں شریک رہی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.